سے اس مختصر سے ٹائم میں ہم نے 12ویں کے نام سے 12 آیتیں پڑھنی ہیں، اور 12 آیتیں ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے قرآن پاک سے ہم نے پڑھنی ہے، اور اس سبق کو یاد کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو گھر جا کر بھی ہم نے سنانا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ قادیانی جتنی بھی کوششیں کر لیں کہ ہم ایسی ایسی کتابیں شائع کریں گے، قرآن کی تفسیریں شائع کریں گے، لیکن جب پاکستان کے عین میں ہے کہ وہ ایسا عمل کر ہی نہیں سکتے، اور اس شاکان رسول کرنے بھی نہیں دیں گے، اور انہیں اس شاکان رسول بتاتے رہیں گے اور لڑتے رہیں گے، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے کہیں بھی ہو، اشاکان رسول ہر میدان میں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پیارے محترم بھائیو، جو ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز شروع کرنا ہے وہ قرآن کی پہلی آیت سے ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا ترجمہ بخوبی بچہ واقف ہے۔ المختصر اتنا ہی ترجمہ کروں گا اس آیت کا کہ اللہ نے اس آیت میں اپنے نبی کی نبوت کا اعلان فرمایا کہ اے سونیا تو آخری نبی ہیں، تیرے بعد اور کوئی نبی آ سکتا نہیں، آئے گا نہیں، سونیا تنو آخری ہی نبی بنایا ہے اور آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی آیت ہے۔ اب آئیں سبحان اللہ کہیں، ہم قرآن کی دوسری آیت پڑھیں۔ قرآن پاک کی دوسری آیت اللہ خلا کے عالم نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ خلا کے عالم نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ جو آج کے رسول فنا فی الرسول کنز العلماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ایک بار پھر سماعت فرمائیں، پھر سمجھ آ جائے گی، آگے تھوڑی سی تفسیر پڑھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ اے لوگو، تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو برادران محترم، اس آیت مقدسہ میں جو اگر ہم مفتیان سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، صاحب علم والوں سے پوچھیں، اس آیت میں جو لفظ ہے نا الناس، یا ایھا الناس، یہ جو لفظ ہے نا، یہ تو عاشقوں کی جان ہے نا، اس میں ہی تو مکمل ختم نبوت کا بیان ہے نا، اس میں ہی تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ الناس کے ساتھ جو اللہ نے خطاب فرمایا ہے، اس وقت کے لوگ وہ موجود تھے، فرمایا اس صدی کے نہیں، اس کے بعد 2 صدیوں کے نہیں، فرمایا 10 صدیوں کے بعد نہیں، فرمایا قیامت کی صبح تک الناس، سونیا تو ہی نبی ہے۔ اس کا ترجمہ جو علماء نے لکھا ہے یا ایھا الناس، الناس جو لفظ ہے، فرمایا اس صدی نہیں، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس صدی میں، فرمایا نہیں 2 صدیاں بعد بھی نہیں، 10 صدیاں بعد بھی نہیں، فرمایا قیامت کی صبح تک سونیا اور کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ تمام جمیع انسانیت سے اللہ نے اعلان فرمایا، اس آیت کے اندر اور کوئی گنجائش بھی نہیں ہے کہ اور نبی آ جائے، فرمایا سونیا تو ہی نبی ہے۔ الناس، اس میں جو اللہ نے اعلان فرمایا ہے، سونیا تو ہی قیامت کی صبح تک تو ہی نبی ہے اور تو ہی اپنے عاشقوں کی شفاعت کرتا رہے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے۔ اب قرآن کی تیسری آیت، ذرا سبحان اللہ کہیں، قرآن کی تیسری آیت میں اللہ خلا کے عالم نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی
عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اللہ خلاق عالم نے فرمایا بڑی برکت والا ہے، تبارک الذی نزل القرآن، بڑی برکت والا ہے، علی عبدہ، لیکون، جس نے قرآن کو اپنے عبد خاص پہ نازل کیا ہے، لیکون للعالمین نذیرا۔ اس کا تھوڑا سا ترجمہ سماعت فرمائی اور اس کے ساتھ بیٹھ کے سننا۔ اللہ نے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ سارے جہانوں کے نذیر بن جائیں۔ اللہ نے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ سارے جہانوں کے نذیر بن جائیں۔ پھر ایک بار ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بڑی برکت والا ہے، بڑی برکت والا ہے، تبارک الذی نزل القرآن، بڑی برکت والا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا۔ کس پر؟ علی عبدہ، اپنے عبد خاص پہ نازل کیا۔ کس پر نازل کیا؟ پھر توجہ کریں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ فرمایا تبارک الذی نزل القرآن، فرمایا بڑی برکت والا ہے جس نے قرآن کو علی عبدہ، اپنے خاص پہ نازل کیا، اپنے خاص پہ نازل کیا۔ اگلے جو الفاظ ہے اس آیت کی، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہانوں سے کے نذیر بن جائیں، تاکہ سارے جہانوں کے نذیر بن جائیں۔ جو اگر ہم تھوڑا سا اور توجہ کر لیں، لیکون للعالمین نذیرا، اس پہ تھوڑا سا ہم غور کر لیں، تھوڑی سی توجہ کر لیں۔ جہانوں کے لیے توحید رسالت کا پیغام عام جو اللہ نے حکم فرمایا، سونیا اور پیغام سنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جہانوں سے اپنا پیغام، اللہ کی توحید کا پیغام دیتے رہے۔ قرآن کا جو پیغام نازل ہوتا رہا، دیتے رہے۔ جتنے بھی زمانے ہیں مصطفیٰ نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام چلتا رہے گا، وہ پیغام چلتا رہے گا، پیغام رک سکتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا سونیا جو پیغام تم نے دیا ہے، لیکون للعالمین، تمہیں نذیر سارے جہانوں کے لیے تمہیں نذیر بنا کر بھیجا ہے، قیامت تک تیرا ہی پیغام چلتا رہے گا۔ فرمایا سونیا قیامت تک تیرا ہی پیغام چلتا رہے گا۔ اچھا یار، اس آیت میں کیا اور نبی کی کوئی گنجائش ہے؟ جب اللہ نے تمام جہانوں کا ذکر فرما دیا، پہلے بھی جہان ہیں، ان جہانوں بھی مصطفیٰ کا ہی چرچا تھا، اس جہان میں بھی مصطفیٰ کا چرچا ہے، عالم برزخ یہ بھی جہان ہے، یہ بھی وہاں بھی ہمارے نبی کا ہی چرچا ہوگا، عالم محشر میں بھی ہمارے نبی کا چرچا ہوگا۔ فرمایا تمام جہانوں کے لیے تمہیں نذیر بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کیا اس آیت میں اور نبی کی گنجائش ہے؟ کہتا نہیں ہے۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ یاد نہیں ہے، 3 آیتیں ہو گئی۔ پہلی آیت کون سی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہم نے یہ پہلی آیت پڑھی تھی۔ دوسری آیت قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہم نے یہ دوسری آیت پڑھی تھی۔ اب ہم نے جو تیسری پڑھی ہے تبارک الذی نزل الفرقان، یہ تیسری آیت تھی۔ اب آئیں سبحان اللہ کہیں، ہم قرآن کی چوتھی آیت پڑھیں۔ 4 یار کے نام سے اونچے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ خلاق عالم نے فرمایا ہم نے آپ کو جمیع انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ خلاق عالم نے فرمایا پھر قرآن سنیں، یہ قرآن کی میں چوتھی آیت پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا
أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو جمیع انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. تمام انسان جو قیامت تک آنے والے ہیں آپ ان کو بشارت دیں کہ اگر تم مجھے میرے بات کو میرے رب کو مان جاؤ گے تمہیں جنت ملے گی، اگر نہیں مانو گے جب تمہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. تو آپ کو تمام انسانیت کے لیے بشیر نذیر بنا کر بھیجا ہے. یہ آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے. اس آیت میں کیا ہے؟ ختم نبوت کی یہ واضح دلیل ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو جمیع انسانیت کے لیے، جو اگر اور ہم تفسیر میں چلے جائیں تو جمیع سے مراد کیا ہے؟ تمام جہانوں کی. جتنے بھی جہان ہیں اللہ نے فرمایا تمام. جو اگر اور ہم ایک لفظ کی تفسیر لیں تو پھر ٹائم چاہیے. جو پہلے جہان گزرے ہیں میرا نبی تو ان جہانوں کا بھی مالک ہے، ان کا بشیر بھی نذیر ہے، اور اس جہان کا بھی، عالم برزخ، عالم محشر، عالم جنت، تمام جہانوں، تمام جمیع انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. قرآن کی کتنی آیتیں ہو گئی؟ تھوڑا سا اونچا بولیں گے سبحان اللہ کہیں، 5ویں آیت پڑھیں. اللہ نے قرآن میں آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ نے اس کا ترجمہ سنا ہوگا. ہر پھول دی اپنی خوشبو، ہر خطیب دا اپنا انداز، ہر مفکر، ہر بیان کرن والے، ہر تدریس لکھن والے، ہر مصنف کتاب لکھن والے دا اپنا اپنا انداز لکھن دا، بیان کرن والے دا اپنا انداز ہے. لیکن میں اپنے انداز کے اندر مختصر جا بیان کرنا چاہنا. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے، تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے. آدھو سا توجہ کریم، ایسا نہیں 1 صدی دے لئی بھیجا ہوئے، 2 صدیاں دے لئی بھیجا ہوئے، 3 صدیاں دے لئی بھیجا ہوئے، یا پہلی صدی سے مصطفیٰ دے غلام سن، صحابہ کرام سن، سرکار دے کول اپنی مشکلاں لے کے جاندے سن، میرا نبی مشکلاں حل کر دیندا سی. یا اس تو بعد ہی صدی والے آپ دے روزے تے جاندے سن، میرا نبی مشکلاں حل کردا سی. ہن حل نہیں کردا، لیکن اللہ نے کوئی قید نہیں رکھی. اللہ نے فرمایا تمام جہانوں کے لیے، فرمایا جیڑی بھی صدی آ جائے، جیڑی صدی دے اندر جیڑا بھی بندہ ہوئے گا، میں اپنے عشق دی گل کرنا چاہنا. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. 1 صدی نہیں، 2 صدی نہیں، 3 صدیاں نہیں، قیامت قریب جو اگر مصطفیٰ دا غلام نبی نو پکارے گا، مشکل دے اندر میرا نبی او دی مشکل بھی حل کرے گا. جس صدی دے اندر، جس دور دے اندر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام سرکار نو پکارے گا، میرا نبی اس دی مشکل حل کرے گا. لیکن پکارن والا ہوئے تے صحیح نہ، یہ نہ ہوئے کہ نبی دا نماز دے اندر خیال آ جائے تو نماز ہی نہیں ہوندی، کھوتے گھوڑے دا خیال آ جائے تو نماز ہو جاندی ہے. فرمایا پھر او قطن دی مشکل دور نہیں ہو سکتی. دور کس دی ہوئے؟ درود و سلام بھی پڑھدا ہوئے، پکاردا بھی ہوئے سونیا تو ہی ساری پکار نو سنن والا ہے، سونیا تو ہی ساری مشکل حل کرن والا ہے. جویں صحابہ آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے سن، مشکل آپ دور فرماندے سی. تابعین آپ دی مزار پاک دی آندے سن، پکار دے سن، مشکل دور کر دے سی. جو اگر ایتھے جو اگر روایتاں لئی تو بڑیاں روایتاں نے، انڈیا چ بیٹھ کے جو اگر بزرگ پکار رہے ہیں سرکار مشکل دور کر چھڑ دے نے. عرض کرن کہ سونیا میں نبینا اکھاں دے دے،
سونیا اکھاں دے دے مصطفیٰ آن اکھاں عطا کر دین. کیا اتھوں بہ کے پکاری تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی پکار نہیں سنن گے، ساڑی بھی سنن گے، ساڑی مشکل بھی دور کرن گے. ہن سبحان اللہ کہو پنجتن دے نام دی پنجویں آیت پڑھیے، سوری چھویں آیت پڑھیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ پنجویں آیت سی. سبحان اللہ کہیے، چھویں پڑھیے. اللہ خلاق عالم نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ایک دفعہ پھر سبحان اللہ کہیں. اس آیت کا ترجمہ سنو گے نا، وہ ختم نبوت ساڑا ایمان ہے تو انشاءاللہ چہرہ پھر کھل جائے گا، دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ایک دفعہ پھر قرآن دی آیت سنیں. اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. دوست کا مختصر ترجمہ سماعت فرما. اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لیں گے، جو ان کے نبی ہوں گے وہ ان کے گواہ ہوں گے. اب توجہ کرنا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ساری امتوں پر گواہ بنائیں گے. اللہ نے اس عہد اندر فرمایا کہ سونیاں جتنے بھی نبی ہے نا، قیامت دے دن ساری انہاں دی امتاں ہون گیاں، کٹھیاں ہون گیاں اللہ دی بارگاہ دے اندر. اللہ فرمائے گا کہ تواڈے اے گناہ نے، اے گناہ نے. عرض کرن کہ یا اللہ سانو کوئی پیغام دین والا نہیں سی، سانو کوئی توحید رسالت دا پیغام پہنچان والا نہیں سی. اللہ فرمائے گا اپنے نبیوں نو کیا تانوں بھیجا نہیں سی؟ نبی عرض کرنے کہ یا اللہ اساں انہوں دستے رہے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ نو سجدہ کرو، اساں اللہ دے نبی بن کے ہیں، اللہ دے پیغمبر ہیں، لیکن یہ مننے نہیں. اللہ فرمائے گا اچھا جڑے من گئے، اللہ فرمائے گا تسی گواہ انہاں دے کون ہو؟ وہ جڑے مننے سن وہ عرض کرنے کہ یا اللہ اے نبی ساڑے گواہ نے، انہاں امتاں دے انہاں او نبی گواہ ہون گے. ساڑھے نبی تمام نبیوں دے بھی گواہ ہون گے، تمام امتاں دے بھی گواہ ہون گے. جو اگر ایدی تفسیر میرے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو تفسیر لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ساڑھے گواہ تو ساڑھے داتا حضور بھی ہون گے، بابا فرید بھی ہون گے، پیران پیر بھی ہون گے، ساڑھا مرشد کامل بھی ہوئے گا، ساڑھے استاد بھی ہون گے، ساڑھے امام بھی ہون گے، ساڑھے جو ساڑھے بڑے نے وہ سارے ساڑھے گواہ ہون گے، اور ساری امتاں دے گواہ ساڑھے نبی ہون گے، ساری امتاں دے گواہ ساڑھے نبی ہون گے. اچھا جیڑا نبی ساری امتاں دا گواہ ہے، اس عہد دے اندر کوئی اور نبی آن دی گنجائش ہے؟ گنجائش ہی نہیں ہے. خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نبی ہے. یہ کتنی ایسی؟ چھٹی ایسی. اب سبحان اللہ کیا 7ویں آیت پڑھی. دوستہ توجہ کری. اللہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. اللہ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معذ رسول ہیں، یعنی خالق نہیں ہیں. معذ رسول ہیں یعنی خالق نہیں ہیں، اللہ نہیں، معبود نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندے رسول ہیں. اور آگے توجہ فرمائیں، آگے اللہ نے کیا فرمایا ہے، آگے سمجھ آئے گی. فرمایا قَدْ خَلَقْتَ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. ذرا چوکے سبحان اللہ کہہ دیجیے. اللہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اللہ دے بھیجے ہوئے بندے ہیں، اللہ دے رسول ہیں۔ آگے فرمایا قد خلقت من قبل الرسل، آپ سے پہلے کبھی بھی رسول، آپ سے پہلے بھی رسول آتے رہے، پھر جاتے رہے، پھر آتے پھر جاتے۔ اللہ نے فرمایا پہلے رسول بھی ہے، انداز کی سی، ایک رسول آیا چلا گیا، کچھ وقفہ پیا، لوگ پھٹ گئے، پھر رسول آیا، پھر چلا گیا، پھر رسول آیا، انہیں آ کے اللہ دی توحید اعلان کیتا، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ نو منو، اللہ ہے، انہاں دا وصال ہو جائے، لوگ پھر جاندے سن، لیکن جزو مصطفیٰ دی باری آئی، اللہ نے فرمایا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ اعقابکم، اللہ نے فرمایا انہاں دا وصال بھی ہو جائے یا شہادت ہو جائے، اللہ نے فرمایا پچھلے پیر پھرنا نہیں، پیرا پیچھے پھرنا نہیں، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ انہاں دی نبوت نو مندیاں رہنا، انہاں دی رسالت نو مندیاں رہنا۔ یا اللہ مننا کے کی ہوئے گا؟ فرمایا تھوڑی دنیا بھی سونی ہو جاوے گی، آخرت بھی سونی ہو جاوے گی۔ پھر سبحان اللہ کہے کون؟ اچھا سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ شاید جو نہیں سمجھ آئی تو ایک دفعہ پھر آپ پڑھ لیے ذرا اچھی سبحان اللہ کہیں یار۔ کنویں ایسی؟ 7ویں ایسی۔ اللہ نے کی فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہیں۔ اب آگے توجہ کریں، آگے جو اللہ نے فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ نے فرمایا اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے، آئے انہوں کا وصال ہو گیا، یہ شہید ہوئے، اور رسول ہے، پھر اور رسول ہے، پھر اور رسول ہے، پھر اور رسول ہے۔ اللہ نے فرمایا، پھر آگے فرمایا اللہ نے فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، فرمایا کہ چاہے نبیوں دا وصال ہو جائے یا قتل ہو جان، فرمایا تساں اپنی ایڑیاں دے بل پیچھے نہیں ہٹنا، پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیشہ ہمیشہ انہاں دی نبوت مننا، انہاں دی نبوت مننا، اے نہ ہوئے انہاں دا وصال ہوئے تے پیچھے ہٹ جان۔ اچھا جو پہلے نبی آئے سن انہاں دے منن والے کیسے سن؟ جدوں تک نبی سی منندے رہے، نبی دا وصال ہویا پیچھے ہٹ گئے، اسی تو انہاں نبیوں نو منن والے ہیں، ساڈا تے ایمان ہے، انہاں تے ایمان رکھن والے ہیں۔ اب توجہ کیجیے گا، اللہ نے کی فرمایا کہ نبی دا وصال ہو جائے یا قتل کیتے جان پیچھے نہیں ہٹنا، یا شہید ہو جان پیچھے نہیں ہٹنا۔ فرمایا جدو مصطفیٰ دی باری آئی، اللہ نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ میرے نبی دی نبوت نو مندے رہنا، اور اللہ نے قرآن دے اندر فرما دیتا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، فرمایا دین دے باغی نہ ہونا، پیچھے نہ ہٹنا، میں اپنے محبوب نو نبوت دا تاج پہنا کے بھیجا ہے، اور فرمایا کہ میرے نبی دا وصال بھی ہو جائے پھر بھی ان کی نبوت کا جھنڈا ہمیشہ لہراندہ رہے گا۔ کیا میرے محبوب ظاہر اس دنیا فانی تو کوچ کر جان، پردہ فرما جان، لیکن قیامت تک پھر بھی نبوت کا جھنڈا لہراندہ رہے گا۔ کیا اس عہد کے اندر کسی اور نبی دی آن دی گنجائش ہے؟ ذرا اچھا بول چھڑو یار، اے مختصر ہے کنویں ایسی؟ 8ویں آیت پڑھی تو سبحان اللہ کہو پھر۔ اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ پھر قرآن سنے مزہ ہے سبحان اللہ کہنا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو سارے
لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور تمہارے رسول ہونے پر میری گواہی کافی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اللہ گواہی بھی خود دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اور کوئی گواہ نہیں، میں خود اللہ گواہ ہوں، یا اللہ تو گواہ ہے۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، فرمایا تنو رسول بنا کے بھیجا، میری گواہی کافی ہے۔ رسولا وکفیٰ، میری گواہی کافی ہے۔ اللہ فرما رہا میری گواہی کافی ہے، میری گواہی کافی ہے۔ یہاں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انسانیت کے لیے رسول بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے جمیع انسانیت کے لیے قیامت تک اللہ پاک نے رسول بنانے کا اعلان کیتا ہے۔ اس عہد اندر بھی کہ اس عہد اندر اور رسول آنے دی کوئی ہے گنجائش ہے؟ قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ کنویں عہد سی؟ 8ویں سی، ذرا سبحان اللہ کیا چلے۔ اب 9ویں عہد پڑھی، اچھی سبحان اللہ کہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ پھر قرآن سنیے کیا اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ اللہ نے فرمایا اے سارے لوگوں، قیامت تک آنے والی انسانیت تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے ہیں جو حق لے کر آئے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ نے 1 صدی 2 صدی 3 صدی کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ خالق و مالک نے قیامت تک دا ذکر فرمایا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت قیامت تک نبوت رہے گی، اور آپ دی نبوت دا جھنڈا قیامت تک لہراندا رہے گا۔ دوستہ ذرا سبحان اللہ کہ ہن 10ویں آیت پڑھیے۔ اللہ خلاق عالم نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ اچھا اس آیت دا نا تسی ترجمہ خود بھی پڑھ کے دیکھ لینا۔ یہ سورۃ ابراہیم دی آیت ہے، اس کے اندر حضرت موسیٰ پاک دا بھی تذکرہ ہے۔ میں اشارتاً کراں گا لیکن مزہ بڑا ہے گا، ذرا سبحان اللہ کرو۔ اللہ نے کی فرمایا، فرمایا الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، کیوں تاکہ آپ لوگوں کو الناس، جو ابتدا کے اندر میں عرض کی تھی سی الناس کو یعنی ساری انسانیت کو، الناس یعنی ساری انسانیت کو، قیامت تک آنے والوں کو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے آئے۔ پھر ایک دفعہ توجہ دے نال سماعت فرمایا۔ میں ابتدا دے اندر بھی اس لفظ دی تھوڑی تشریح کی تھی سی، ایک دفعہ پھر قرآن دی آیت سنیں اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ اللہ نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ دوستہ توجہ بنال ترجمہ سماعت فرما۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے نبی، ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو الناس کو یعنی ساری انسانیت کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے آئے۔
اچھا دوستہ توجہ کریں، اسی صورت ابراہیم میں اللہ خلاق عالم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا مصطفیٰ کی باری آئی، اللہ نے الناس کا لفظ استعمال فرمایا۔ حضرت موسیٰ کی باری آئی، اللہ نے قوم کا لفظ استعمال فرمایا۔ اپنے محبوب کی باری سے اللہ نے الناس کا لفظ فرمایا، یعنی کہ قیامت تک حضرت موسیٰ پاک پہ جو اللہ نے ذکر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر بھیجا تاکہ تم اپنی قوم کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے آؤ۔ جب مصطفیٰ کی باری آئی، اللہ نے قوم کا لفظ نہیں فرمایا، الناس کا لفظ فرمایا ساری انسانیت کو قیامت تک۔ کچھ سبحان اللہ کہہ چھڑے یار۔ اللہ نے قیامت تک کا ذکر فرمایا کہ سونیا قیامت تک اپنی امت کو ظلمت سے نکال کر نور کی روشنی دکھا دیجئے، اور مصطفیٰ نے ہمیں دکھا دی ہے۔ نور کیا ہے؟ ہم اسی نور کو ماننے والے ہیں۔ یہ قرآن کی کتنی ایسی؟ ذرا سبحان اللہ کہو یار اچھی۔ اب 11ویں کے نام کی اچھی سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ قرآن کی 11ویں آیت ہے نا، ٹائم بھی مختصر ہے، بڑی توجہ کیجیے گا۔ 11ویں قرآن کی آیت اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، پھر سنیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ۔ اللہ خلاق عالم نے اس آیت کے اندر جو اگر تفسیر پڑھیے، بڑی توجہ دی ضرورت ہے، تفسیر پڑھیے، بڑا ٹائم چاہیے، ٹائم نہیں المختصر۔ اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا سونیا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ پہلے نبی بھی ایسا قوم نے نہیں منیا سی، جنہوں نے منیا سی تر گئے سن، لیکن تو گھبرانا نہیں۔ ہر قدم سے اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ۔ اللہ نے فرمایا تکلیف بھی آن گیا، سونیا گھبرانا نہیں۔ اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا قیامت تک سونیا تیرے غلام بھی ہوں گے، جانا دین والے بھی ہوں گے، تو گھبرانا نہیں۔ اگر تفسیر پڑھیے تو اس کے اندر بھی ختم نبوت کا ہی ذکر ہے۔ اب 12ویں دے نام دی 12ویں آخری آیت ہے، اچھی سبحان اللہ کہیں۔ دوستہ توجہ کری، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ لکم الاسلام دینا، اللہ نے اس عہد اندر فرمایا کہ او دین حضرت آدم پاک تو جڑا دین چلیا سی، دین حضرت آدم پاک تو جڑا دین چلیا سی، اس دین دا اللہ نے ذکر فرمایا کہ کس وقت مکمل دین ہویا۔ حضرت آدم پاک تو دین چلیا، تمام نبیوں اللہ نے بھیجا، اپنے اپنے جڑا ٹائم سی وہ اپنا اعلان کر دے رہے، اللہ دی توحید دا دعویٰ دین دے رہے، رسالت دا دعویٰ دین دے رہے۔ جس وقت دعوت دین دے رہے مصطفیٰ دی باری ہے، اللہ نے فرمایا کہ سونیا ہون بس تو نبی آخری ہیں، دین بھی مکمل ہو چکا ہے۔ سونیا تیری نبوت دا جھنڈا صبح قیامت تک لہراندا رہے گا، تیرا دین دا پرچار بھی قیامت تک ہوندا رہے گا، تیرا دین بھی قیامت تک پڑھیا جاندا رہے گا، لوگ عمل بھی کردے رہیں گے۔ سونیا تیری ختم نبوت ایتھے آ کے مسئلہ ختم ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ قرآن دی آیت 12ویں آیت سے اور قرآن کے اندر بے شمار آیتاں نے ختم نبوت سے، کیا اس آیت کے اندر کسی اور نبی دی آن دی گنجائش ہے؟ گنجائش نہیں ہے، کسی اور نبی دی آن دی گنجائش نہیں ہے۔ تو برادران محترم، ہم نے قرآن دیا 12 آیتاں پڑھیاں سن، انہاں 12 آیتاں دے اندر کسی نبی اور آن دی گنجائش نہیں ہے، ساڑھے نبی آخری نبی ہیں۔ مسئلہ اختتام ختم، ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں نا۔
ہم قرآن کی ماننے والے ہیں۔ اچھا جو ابتدا کے اندر میں عرض کی تھی مبارک ثانی قادیانی ایک کیس، یہ ہے کیسی بس صرف ایک دو گلاں ٹائم ہو گیا بڑی توجہ کرنا، یہ ہے کہ قادیانیت ایک کیس چل رہا سی، ساڑے چیف جسٹس اللہ ہدایت نصیب فرمائے کہ قادیانیت دے پٹھو اس نے فیصلہ انہوں دے حق دے اندر، اس دے اندر انہوں نے قادیانی نے کرنا کی ہے اپنی مسجدہ انہوں نے عام بنانیاں نے، لیکن ساڑے پاکستان دی عین دے تحت مسجد نہیں بنا سکتے، پاکستان دی عین دے تحت مسجد نہیں بنا سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے رسالہ شائع نہیں کر سکتے، لیکن ساری حکومت اجازت نہ دے رہی ہے مسجدہ بناؤ، قرآن پاک جگہ وقت انہوں دا قرآن آئے گا، لیکن اج وہ اس طرح لک چھپ کے شائع کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، احمدی دے نام تو، لاہوری دے نام تو، انہوں دے چھاپے نے، انہوں دی پہچان کرو، مختلف انہوں نے نام دے کے ٹائٹل دے کے وہ بن رہے ہیں، لیکن بھائی آخری ایک حدیث مبارکہ ایک منٹ دے اندر بڑی توجہ کرنا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام دا دور سی، قحط سی، لوگ غلہ لین واسطے آئے سن، آپ نے اعلان فرمایا سی 4 کلو دے دیو، 4 کلو دیتی جا رہے ہیں، ایک آ کے رک گیا کہ عرض کردہ کہ میں 4 کلو نہیں لینے، میں 4 کلو نہیں لینے، آپ نے فرمایا سارا دل اعلان ہے 4 کلو دا، تو 4 کلو کیوں نہیں لینے؟ عرض کردہ کہ اللہ دے پیارے پیغمبر میں انہاں ورگا نہیں، میں عام نہیں ہاں، فرمایا تو کون ہے؟ عرض کردہ میں او ہاں جڑا بچپن دے اندر کتے بھوکے سن تواڈی نبوت نو، میں بچپن دے اندر تواڈی نبوت تے پہرا دیتا سی کہ اللہ دے نبی نے میں او ہاں او بچہ ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر انج کرو ادھر راستہ نہ روکو، جتنا لیا جاندہ ہی لے لے، جنہ لیا جاندہ ہی لے لے۔ میں کہا حضرت یوسف علیہ السلام دی نبوت تے پہرا دے، اللہ دی نبی یوسف علیہ السلام فرمان جنہ دل کردہ ہی غلہ لے جا، جو مصطفیٰ دی نبوت تے پہرا دے گا تو ساڑھے نبی کنہ عطا کرنگے، ساڑھے نبی بھی فرمان گے جنہ دل کردہ ہی لے جا، جنہ دل کردہ ہی لے جا۔ یہ تو محشر والے دن پتہ چلے گا نا، اج اسی اور کچھ نہیں کر سکتے، انہاں ظالمہ دے خلاف ایک نعرہ تی بلند کر سکتے ہیں نا، تاجدار ختم نبوت، جامعہ اکبری مسجد ہے، تھنو جھنڈا بناؤ ایک گواہ ہون، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،